السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایپیسوڈ نمبر 8 لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جس کی رائٹر ہیں بیا احمد۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آج کی ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں انتظار کروں گی، تو چل کر انجوائے کیجیے ایپیسوڈ نمبر 8 آف انمول محبت۔ کیسے ہو تم؟ وہ ارسلان سے پوچھ کر آہد کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، بالکل ٹھیک فٹ۔ وہ اسے دیکھ کر بشاشت سے بولا تھا، بخار تو ابھی بھی ہے؟ اس کا ماتھا چھو کر پریشان ہوئی۔ یار ہلکا سا بخار ہے، پہلے ہی بھائی جان نے مجھے بچہ بنا کر رکھا ہے، اب تم نہ شروع ہو جانا۔ وہ پہلے ہی عمر کے خط درجہ کیئر کی وجہ سے تپا ہوا تھا، جو کہ اب اس کو بیڈ سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ منہا اس کے چڑھنے پر ہنستی تھی۔ اس نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ صوفے پر عمر کے کپڑے بکھرے پڑے تھے، کل کی جینز، شرٹ، رات والی شلوار قمیض، پرفیوم، پاس ہی اس کے کل والے جوتے بھی پڑے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کریں بھائی، تم سے پیار جو کرتے ہیں۔ اس کی قمیض طے کرنے کے لیے اٹھائی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کر لو پلیز، میری جان بخشو۔ وہ یہاں آ کر حد سے زیادہ بیزار ہوا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ قمیض سے آتی محسوس خوشبو اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اس وقت خوف میں وہ اس کے کتنے قریب تھی، اس نے کتنی محبت سے ساری رات اس کو تحفظ دیا تھا۔ مینہا کو اس سے محبت تو تھی، لیکن اب اس کے دل میں اس کی قدر اور عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ آہد نے ایک نظر اسے اس کے کپڑے سمیٹتے دیکھا تھا، اور پاس پڑا موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کرنے لگا، میرے کمرے میں آئیں جلدی۔ میسج سینڈ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ 4-5 سیکنڈ میں یہی ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بلو شرٹ اٹھا کر پوچھ بیٹھی۔ تم اپنے شوہر کے کام کرو، میں باہر چلا۔ وہ دروازہ کھولتے بولا تھا۔ سامنے کھڑے عمر نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی، جو کہ اس کا میسج پڑھ کر جلدی سے آیا تھا۔ آہد نے باہر نکلتے ایک آنکھ میچ کر انگوٹھے سے اندر کی جانب اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک پل کو وہ اس کو حیران کر گئی۔ وہ اس کی بلو شرٹ سینے سے لگائے طے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ منہا، یہ کپڑے میلے ہیں یار، چھوڑو ان کو، ارسلان کا کوئی ملازم کرے گا۔ اس کے پاس آ کر بولا۔ منہا کو اس طرح استحقاق سے بیویوں والے کام کرتا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی، اور وہ خود جیم گئی تھی اس کو اس وقت سامنے پا کر۔ مجھے آپ کا کام کر کے اچھا لگ رہا ہے، وہ جھکے سر سے اس کی طے شدہ شرٹ کو بیگ میں رکھتے دھیرے سے بولی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کے سارے کپڑے سمیٹ چکی تھی، پھر جھک کر اس کے کل والے براؤن جوتے اٹھائی تھے کہ وہ بھی ایک دم جھک کر اس کے ہاتھ سے جوتے لے کر وہیں پھینک چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار، چھوڑو انہیں، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ کیوں، آپ کے جوتے بیگ میں رکھ رہی ہوں نا، وہ خیرت سے بولی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم میرا ہر کام کر سکتی ہو، لیکن میرے جوتوں کو آئندہ ہاتھ نہیں لگاؤ گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر قطعیت سے بولا تھا۔ لیکن مجھے آپ کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، چاہے وہ آپ کے جوتے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ مجھے پتا ہے میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ اس کی ناک دبا کر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ بلش ہو کر نظریں جھکا گئی تھی، پھر ہاتھ چھڑا کر اس کا پرفیوم اٹھا کر شرارت سے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ پرفیوم کو بیگ میں رکھنے کا ارادہ تھا اس کی آنکھوں نے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پرفیوم لیتا اس پر اسپرے کر کے بولا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کمرے میں وہی محسوس خوشبو پھیلی تھی جو اس کی سانسوں میں اتری ہوئی تھی۔ میں آئی کم ان؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ معصومیت سے دروازے کے اندر سر ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ آپ دونوں کو تنگ کرنے کے لیے معافی، پر ناشتہ تیار ہے سر، وہ آفس بوائے کی طرح کہتا دوبارہ سے غائب ہو گیا تھا۔ دونوں اس کے انداز پر ہنس دیے تھے۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر نکلنا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ لوگ 10 بجے تک گھر پہنچے تھے۔ منہا کو اوپر تک چھوڑ کر وہ آہد کی شدید مخالفت کے باوجود ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ٹھیک ہوں یار بھائی جان، میں گھر جا کر سو جاؤں گا نا، وہ بیزاری و نکاخت سے بولا تھا۔ گھر جاؤ گے تو بھی مما تمہیں اسی وقت ہسپتال لے جائیں گی، وہ ہسپتال کے سامنے گاڑی روک کر بولا۔
بھائی جان یہ کہاں سے آئی؟ وہ گاڑی کی چابی جیب میں رکھنے کو تھا کہ آہد نے سلور کی چین دیکھ کر پوچھا۔ یہ وہ کی چین آنکھوں کے سامنے لہرا کر خوبصورتی سے مسکرا کر بولا۔ آہد نے اس کے ہاتھ سے کی چین لے لی۔ ڈونٹ ٹیل می شی گیو اٹ ٹو یو۔ یہ مت کہنا کہ یہ آپ کو اس نے دیا ہے۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر کی چین کو اسے واپس لے کر جیب میں رکھا تھا، پر عمر ابراہیم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے اس کو اس بات میں جواب دیا تھا۔ اوئے کھوئے، یہ آپ کی گرل فرینڈ تو بڑی تیز نکلی۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنس دیا۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، تبھی ملازمہ باغی باغی آئی۔ وہ جی بیبی جی بہت غصے میں ہے، وہ کامتے ہوئے بولی تھی۔ شیلا نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ لیلا جانو کیا ہوا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آئیں تو ٹھٹک گئیں۔ پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، ایک دم اٹھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے مما، وہ چلائی تھی۔ لیلا میری بات سنو۔ شیلا سمجھ گئی وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ نو مما، وہ 2 ٹکے کی لڑکی دونوں بھائیوں کو پاگل بنا رہی، پر عمر اس نے تکیہ اٹھا کر پھینکا تھا۔ مما وہ اس کو جیسے دیکھتا ہے نا مما، تیزاب گرا دوں گی میں اس بچ کے چہرے پر، وہ خزیانی انداز میں بول رہی تھی۔ ڈارلنگ سنبھالو خود کو، میں کرتی ہوں بات رینا سے آج صاف صاف، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی۔ رینا آنٹی کچھ نہیں کرنا انہوں نے مما، وہ اپنی ڈھال ہونے لگی تھی۔ شیلا نے اسے بازو میں بھر لیا۔ کرتی ہوں بات، میری بیٹی سے پیارا تو مجھے کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا مما، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی اب، وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بولی تھی، اور شیلا اب رینا سے سختی سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی۔ اس کو سلا کر اسی وقت رینا کا نمبر ملایا تھا۔ بیٹا سنبھالو اپنا رینا، وہ تلہی سے بولی۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ عمر نے کچھ کیا ہے؟ وہ ان کے لہجے کی تلہی پر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ اس 2 ٹکے کی گٹیا لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہا نا تو تمہاری ناک کے نیچے تمہارا بیٹا لے اڑے گی۔ وہ بولی تو رکی نہیں۔ میں بات کرتی ہوں عمر سے، وہ ان کو تسلی دے کر بولی۔ در حقیقت خود پریشان تھی۔ سنو، تم اس زینب کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس سے کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی نوٹس لینے۔ اب تمہارے بھائی کی پرسنالٹی اتنی شاندار ہے کہ بندہ کہاں تک بچے، وہ کالر کھڑا کر کر بولا۔ اچھا، 2 بار میں تمہیں دیکھ چکی ہوں اس کے پاس جا کر بات کرتے ہوئے۔ اس نے جو نوٹس مانگے تھے نا وہ میرے پاس تھے نہیں، تو اس کو بتانے گیا تھا کہ پریشان نہ ہو، کل لا دوں گا۔ تمہیں بڑی فکر ہے بیچاری کی پریشانی کی، وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم کر بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ وہاں آیا تھا، وہ بس آفس کے لیے نکل رہا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر آ گیا۔ آپ کی بیوی خطرناک نند بن کر میرا کوئی سین فٹ نہیں ہونے دے گی، وہ اس کو شکایت لگا کر بولا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ہاں اتنے ہی معصوم ہو نا تم، وہ بھی تب کر بولی۔ وہ ان دونوں کی باتوں کو ہمیشہ انجوائے کرتا تھا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل بجا تھا۔ السلام علیکم مما، مینہا نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سنو عمر، لیلا کی گاڑی پرابلم کر رہی تھی تو اس نے واپس بھجوا دی ہے، تم اس کو ڈراپ کر دو، وہ اس سے بولی تھی۔ لیکن مما میں اسے ڈراپ نہیں کر سکتا، مجھے بھی آفس پہنچنا ہے، وہ لب بھینچ کر ناگواری دبا کر بولا تھا۔ مینہا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سامنے سے لیلا آتی دکھائی دی۔ مینہا کو دیکھ کر مانی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تھی۔ 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، وہ سہتی سے بولی۔ لیکن مما، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وہ اس کی بات کاٹ کر حکم دینے والے انداز میں بولی۔ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو عمر، جسٹ ڈو ایز آئی سے۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہی عمر، جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ اوکے، وہ کہتا فون بند کر گیا جب اسے اپنے پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ چلے عمر، مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے، وہ مینہا کو دیکھتی فاتحانہ تاثرات سے بول کر اس کی طرف مڑی تھی، جیسے عمر نے اس کو ڈیٹ کا وعدہ کیا۔ میں 2 منٹ بھی تمہارا انتظار نہیں کروں گا، جلدی آؤ، وہ ناگواری سے کہہ کر لمبے لمبے قدم بڑھتا وہاں سے دور ہوا تھا۔ وہ اس پر ایک جلی کٹی نظر ڈال کر اس کے پیچھے لپکی تھی، اور اس کے دل میں جو احساس جاگا تھا اس کو وہ دل میں ہی دبا گئی تھی۔ آئی تھاٹ وی آر فرینڈس، مجھے لگا ہم دوست ہیں، وہ اچانک اس سے شکوہ کر گئی۔ عمر نے گاڑی چلاتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔
ایسی بات نہیں ہے لیلا، میں بس بزی ہو گیا ہوں۔ وہ بات بناتا بولا وہ نہیں چاہتا تھا کہ لیلا کوئی غلط فہمی کا شکار ہو یا اس کا دل ٹوٹے، اس لیے وہ ممکنہ حد تک اس کو نظر انداز کرتا تھا۔ ہاں، اس چڑیل کے لیے تمہارے پاس پورا ٹائم ہے، اس نے جل کر سوچا۔ روکو روکو پلیز، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ KFC دے کر بولی۔ وہ اس کے چلانے پر ایک دم سے گاڑی روک گیا تھا اور اب لب بھینچے اس کو گھور رہا تھا۔ یہ کیا ہے لیلا؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، چلو نا برگر کھاتے ہیں۔ اس کی اس فرمائش پر وہ تب ہی تو گیا تھا، رینا کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا وہ۔ آئی ایم سوری لیلا، میری آفس میں امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں صرف مما کے کہنے پر تمہیں ڈراپ کرنے پر راضی ہوا ہوں، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مارے توقین کے ایک پل چھپ کو بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری لیلا، میں وہ گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے روکتے بولا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ اٹس اوکے، آئی انڈرسٹینڈ، اینی ویز تھینک یو سو مچ، وہ مسکرا کر کہتی اتر گئی۔ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا موبائل بیگ سے نکالا، پھر ایک ادا سے مسکرائی۔ میں تو سمجھ جاؤں گی عمر ابراہیم، پر یقیناً وہ نہیں سمجھ پائے گی۔ اب دیکھنا میں تم دونوں کا نیا نیا پیار کیسے ختم کرتی ہوں۔ وہ فیس بک پر KFC کا چیک ان کر چکی تھی، لنچ کا سٹیٹس ڈال کر ساتھ میں عمر کو ٹیگ کیا، پھر شاہانہ چال چلتی ملازمہ کو کھانا گرم کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مینو، وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب سمینہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ جی اماں، وہ سر اٹھائے بغیر بولی۔ تم خوش ہو نا؟ اتنے مہینوں کے بعد اچانک ایسی بات ان کے منہ سے سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اماں، یہ اچانک آپ کو پوچھنے کا خیال کہاں سے آیا بھلا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اسے نظر نہ لگنے کی دعا دی تھی۔ ایسے ہی پوچھ لیا کہ میرا بیٹا اپنی گڑیا کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم کر پوچھا۔ جی اماں، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے چہرے پر پہلی شرمیلی مسکراہٹ انہیں آسودہ کر گئی تھی، اور وہ ان کو چاہ کر بھی نہ بتا پائی کہ اسے عمر کی ذات سے جڑی دو شخصیات پریشان کر رہی ہیں، رینا احسن۔ انہوں نے جس طرح عمر کی مخالفت کے باوجود اسے اپنی بات منوائی تھی، اور اب لیلا افتخار، جس کی آنکھوں کے عجیب سے تاثرات اسے پریشان کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے فائنل پیپرز سر پر تھے۔ عاد اور منہا کا پہلا سمیسٹر تھا، جبکہ عمر لیلا وغیرہ کا فائنل ایئر کا لاسٹ سمیسٹر تھا۔ 2-3 کورسز ہی مکمل ہونے کو رہ گئے تھے، اس لیے وہ یونی سے جلدی فارغ ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کا عارضی سمیسٹر ہونے کے باعث آئے دن تفریح کے پروگرام بنتے۔ عمر کو وہ لوگ زبردستی گھسیٹ لیا کرتے، جس کا زیادہ تر آفس کا بہانہ چل جاتا تھا، لیکن اب سبھی سیریس بنے ہوئے تھے۔ ایک عمر تھا جو کہ گن چکر بنا ہوا تھا۔ اتنے دن اسے یونی، آفس پیپرز، پھر وہ لوگ اس کے سر ہو جاتے تھے انہیں پڑھانے کے لیے، اور ان سب کے بعد وہ شام کو اس کو پڑھانے جاتا تھا۔ عہد کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ اتنا سب کچھ دیکھ کر اس کے سامنے مجھ سے نہیں ہوگا نہیں ہوگا کہہ کر روحانسی ہو کر ناخن چبانے لگتی۔ وہ چڑ جاتا اس کی اس حرکت پر۔ نہیں آ رہا سمجھ 10 دفعہ پوچھو، لیکن اب اگر تم نے اپنے ناخن چبائے تو اچھا نہیں ہوگا، اس کے منہ سے ہاتھ نکال کر غصے سے بولا تھا۔ سب ہو جائے گا انشاءاللہ، پوچھو نا کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ پھر اس کی روحانسی شکل دیکھ کر نرمی سے کہتا۔ روتے دھوتے نہیں ہو رہا کرنے کے باوجود وہ اس کی آدھی سے زیادہ تیاری کروا چکا تھا، اس کے باوجود وہ زیادہ تر پریشان ہی رہتی تھی۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، پڑھا اور یاد ہو گیا، پھر ٹاپ کر لیا، ایک دن پڑھتے پڑھتے اس نے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ لیکن اگر میرے نمبرز اچھے نہیں آئے تو؟ وہ چہرے پر الجھن لیے پوچھ رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں نے یا کسی نے بھی تمہارے لیے کوئی لمٹ سیٹ نہیں کی، تم ٹینشن فری پیپر دو انشاءاللہ۔ آئی ہوپ یو ول ڈو یور بیسٹ، مجھے امید ہے تم بہت اچھا کرو گی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بولا تھا۔ میں سیریس کہہ رہا ہوں، مما گھر پر نہیں ہے اور بھائی جان آفس، چلو نا یار اچھا سا لنچ کریں گے اور اپنا گھر بھی دیکھ لینا۔ آج وہ لوگ جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ آج کب سے اس کے سر تھا کہ گھر چلو، وہ تھی رینا کے ڈر سے مان نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے احسن صاحب سے اس کی بات کروائی، تب کچھ شش و پنج میں مبتلا وہ مانی تھی۔ رینا آج صبح اپنے NGO کے کام سے حیدرآباد گئی تھی، شام تک واپسی کی امید تھی، سمینہ کو عہد بتا چکا تھا۔ شاندار سے گھر کے گیٹ کے اندر گاڑی اندر داخل ہوئی، اس کا دل دھڑکا تھا۔
ایک طرف بہت ہی خوبصورت لان تھا۔ وہ بڑا سا لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے بھی تقلید کی۔ ویلکم مسز عمر ٹو یور ہوم۔ وہ دروازہ پکڑے ایک ادا سے جھکا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہی تھی۔ اس نے بڑے سے لاؤنج میں توصیفی نظر ڈالی تھی۔ یہ اس کی اماں کا گھر تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی۔ رضیہ آج کچھ اسپیشل بناؤ، اس گھر کی خاص ہستی آئی ہے۔ وہ بولتا ہوا کچن میں چلا گیا تھا۔ ارے تم ابھی تک کھڑی ہو، بیٹھو نا۔ نہیں بلکہ آؤ تمہیں تمہارا روم دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے جھجک کر اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ ارے کہا تو ہے بھائی جان نہیں ہے، آج اور بعد میں افسوس کرو گی یہاں تک آ کر اگر اپنا روم نہیں دیکھا تو۔ وہ اب کے اس کو کھینچتا اوپر لے گیا۔ یہ سب سے پہلے ماں بدولت کا روم اور یہ آپ کا روم۔ وہ دوسرے دروازے پر رک کر بولا تھا۔ اس کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔ آؤ، دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو کر اس سے بولا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جھجکتی ہوئی اندر آئی۔ کمرہ روشن تھا، گرے پردے ہٹے ہوئے تھے، سارا فرنیچر گرے اور ڈارک بلیو تھا۔ سادگی سے سجا کمرہ پہلی نظر میں اس کے دل کو بھایا تھا۔ ڈبل بیڈ پر اس کی ڈریس، وائٹ شرٹ اور ڈارک بلیو کوٹ پڑا تھا۔ بیڈ کے سائڈ پر براؤن جوتے پڑے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا وہ ابھی ابھی اس کمرے میں تھا۔ وہ تھوڑا گھبرائی تھی، پر گیٹ پر اس کی گاڑی نہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تم بیٹھو، اپنے روم کو غور سے دیکھو، کیسی سیٹنگ کرنی ہے فیوچر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ ایک پیاری نظر کمرے پر ڈال کر اس کی الماری کی طرف مڑی جو آدھ کھلی تھی۔ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ وہ تولیے سے سر رگڑتا واش روم سے برآمد ہوا۔ شرٹ نہیں پہنی گئی تھی، تن پر صرف ڈارک بلیو ڈریس پینٹ تھی۔ اوف! اسی تیزی سے اس نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے تھے، یعنی کہ اس کے دل نے اس کی موجودگی کی سچی گواہی دی تھی۔ آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ مینہا تم یہاں؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ پھر اس کا انداز دیکھ کر اس کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ تولیہ بیڈ پر پھینک کر وہ بیڈ پر پڑی بنیان پہنتا اس تک آیا تھا۔ اس سے خوشگوار سرپرائز مجھے آج تک نہیں ملا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا بولا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ بالکل پاس کھڑا دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بے ترتیب پڑے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی تھی۔ تحفہ تو تم مجھے دے ہی چکی تھی، تو اب یہ کیا ہے؟ وہ شرارت سے اپنے بالوں کو اس کے چہرے پر جھاڑتا بولا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے بے شمار ننھے ننھے قطرے اس کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان پھیلی تھی۔ وہ واپس بیڈ کی طرف مڑا تھا۔ میں آہت کے ساتھ آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ یعنی کہ تم میری غیر موجودگی کا یقین کر کے آئی ہو۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر ہنس کر بولتا، شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس وقت کیا فیل ہو رہا ہے؟ وہ شرٹ کے بٹن لگاتا اس کے سبھی چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں اور تم تیار ہونے میں میری مدد کر رہی ہو۔ میرے شرٹ کے بٹن بند کرو گی، میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا چہرہ محبت اور نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے اوپر کیا تھا۔ اس کی پلکیں جھکی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہت کے پہلے رنگوں کو دیکھ کر وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، میں اپنی زندگی کی ان حسین صبحوں کا انتظار کروں گا۔ پھر جھک کر اپنے لب دھیرے سے اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بے احتیاط اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارے یار، کیا بالکل ہی جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ اس کی اس ادا پر فدا ہوتا اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حصار باندھا۔ آپ کی اتنی محبت پر میرے دل کو بہت ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مینہا تم رو رہی ہو؟ اس کو شانوں سے تھامتے خود سے الگ کر کے پوچھا۔ کیا ہوا یار؟ وہ اس کے آنسو صاف کر کے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا، مجھے آپ کی محبت سے ڈر لگتا ہے۔ محبتوں کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آنسوں سے بھری آنکھوں سے بولی تھی۔ تو تم ہمیشہ اپنی محبت سے میری محبت کی نظر اتارتی رہنا نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا کر بولا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔
تم نے کبھی بارش میں چاند دیکھا ہے؟ وہ اس کو شیشے کی طرف لاتا بولا تھا۔ اس نے حیرانی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے شیشے میں اس کے عکس کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ وہ بلش ہو کر ہنستی چہرہ جھکا گئی۔ جبھی دروازہ بجا کر اس نے سر کمرے کے اندر گھسایا تھا۔ یور ٹائم از اپ گائز، آپ دونوں کا ٹائم ختم ہوا۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آہد اندر آیا تھا۔ بھائی جان یار، اتنی بار آپ کا دل خوش کیا ہے، میرا انعام تو بنتا ہے۔ وہ منہا کے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر بولا، جو ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ جوتے پہنتے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ میرے ریزلٹ کو بیٹ کرو، گاڑی کا جو ماڈل کہو گے دلا دوں گا۔ جوتے پہن کر وہ اب کھڑا ہو کر براؤن بیلٹ باندھ رہا تھا۔ بھائی جان یار، اب ایکسٹرا آرڈینری ہیں، اٹس امپاسبل فار می ٹو بیٹ یو۔ وہ ایک نظر اپنے شاندار بائی پر ڈالتے زچ ہو کر بولا تھا۔ ڈارک بلیو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میری جان۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر پرفیوم اٹھا کر بولا۔ لفظ میری جان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ وہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی، شرما کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر اس دن کی طرح پہلے اس پر سپرے کیا، کمرے میں، پھر اس کے محسوس خوشبو پھیلی تھی۔ آپ دینا ہی نہیں چاہتے، وہ برا منہ بناتا بولا۔ مطلب تم نے پہلے ہی سوچ لیا کہ تمہارا رزلٹ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوگا۔ وہ بالوں میں برش کرتا شیشے سے اس کو گور کر بولا تھا۔ وہ لب ہونٹوں میں دبا کر مسکراہٹ روک گئی تھی۔ بندے کو اتنا سیدھا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کلائی میں گڑی پہنتا اطمینان سے بولا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمر کی اجازت دینے پر رضیہ کھانے کی اطلاع دے کر چلی گئی۔ واؤ بھائی جان، آپ کو دے کر 2-4 تو روز جان سے جاتی ہوں گی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے جب وہ بالکل تیار سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا۔ اس کے منہ پھاڑ کر واؤ کہنے پر منہا نے اس کو گورا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر کی طرف بیک تھی، پھر بھی وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول گئی تھی۔ ان کو تم سنبھال لینا، ہم تو ایک ہی میں پورے ہو گئے ہیں۔ وہ بولتا وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا، پھر اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر فرائیڈ رائس منہ میں رکھے۔ وہ آہد کے سامنے اس کے اس عمل سے شرما گئی۔ وہ بھی اسی کا بھائی تھا جس نے بالکل نارمل لیا تھا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ آہد کو اب خیال آیا پوچھنے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا موبائل بجا تھا۔ جی بابا۔ وہ دوسری طرف احسن صاحب کی بات سننے لگا۔ بابا آپ کی بہو آئی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں میں، وہ شرارت سے بولا تھا، اور وہ حیران ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رخ موڑ کر گردن اٹھا کر اسے گھورنا چاہا تھا، لیکن اسے پرشوق نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ آہد کا کہکہا بس آتا تھا۔ ارے ہماری مجال جو آپ کی بیٹی کو تنگ کرے، وہ کھل کر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس وقت یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ فائل میرے پاس ہے، اچھا میں لے آؤں گا، ہاں بس نکل رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے پلٹ کر اپنے کمرے سے فائل لینے چلا گیا۔ اس نے اتنی دیر سے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا بھائی جان تو اچھے خاصے رومانٹک ہیں، میں ایم میں انہیں معصوم سمجھتا رہا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ اس نے گور کر ہاتھ میں پکڑا چمچ اس کے ہاتھ پر مارا تھا۔ جنگلی بلی ہو تم سچ میں، بیچارہ میرا معصوم سا بھائی، وہ اپنا ہاتھ سہلا کر بولا۔ تبھی لینڈ لائن بجا تھا۔ رک ابھی آتا ہوں۔ کون ہو تم؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی آہد کا انتظار کر رہی تھی۔ آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہ رہینہ احسن کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ انہیں خود کو گھورتا پا کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ ان کا حیدرآباد جانا کینسل ہو گیا تھا تو وہ دوسرے کام نپٹا کر گھر واپس آ گئی تھی۔ یہ جی آہد صاحب کے ساتھ آئی ہیں، رضیہ گلاس رکھ کر بتاتی واپس کچن میں چلی گئی، اور رینا کو لگا اس وقت ان کے سامنے وہی چہرہ آ گیا ہو، پر حیرانی کی بات اس لڑکی کی آنکھیں تھیں جو ہو ان کے اپنے بیٹے آہد جیسی تھی۔ منہا، وہ بامشکل کھڑی ہوئی تھی، اس کا دل کام کر رہ گیا تھا۔ تم احسن کی وہی یتیم رشتہ دار ہو نا؟ آج تم میرے گھر پر پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ انہیں کسی اور کی یاد دلا گیا تھا، اور اب وہ 19 سال پرانا زہر اگلنے لگی تھی۔ تم جیسی غریب مسکین لڑکیاں اپنی غربت کو کیش کروانے گھر سے نکلتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹوں سے دور ہو، سمجھی؟
اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ احسن نے یتیم سمجھ کر تمہارے سر پر ہاتھ کیا رکھا؟ تم اسی کے بیٹوں کو پھانسنے کے پلان میں ہو شاید۔ نہیں، اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رو لڑکی۔ وہ داڑھی تھی، ان کے داڑھنے پر وہ سہم کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ پتہ نہیں ان کے الفاظ تھے یا ان کے چیخنے کا اثر جو اس کا سینہ چیر رہے تھے۔ زندگی میں اتنی ذلت اس نے کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مما کیا کر رہی ہیں آپ؟ آہد ان کے چیخنے کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، دور ہو اس سے، اور تم اسے میرے سر پر بٹھانے کے لیے گھر لے آئے ہو۔ وہ اب کے آہد پر برسی تھی۔ مما پلیز، یہ میری مہمان ہے مما، وہ ماں کو روکتا بولا۔ مہمان؟ ہاں بیٹا جی، اس سے پوچھ تو لو تمہارے چکر میں یا تمہارے بھائی کے چکر میں ہے، کیونکہ مقصد تو اس کا اس گھر میں آنا ہوگا، وہ زہرہن لہجے میں طنز کرتے بولی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو اسے رہینہ کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ کچھ انہونی کے خیال سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ ماں کی یہ الفاظ اس کے کان میں پڑے تھے۔ اس نے برداشت کی آخری حد پر جا کر اپنے لب بھینچے تھے۔ آہد ان کے الفاظ پر جیسے مرنے والا ہو گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے مما ایسے نہ بولے، یہ میری بہن ہے، وہ جیسے گڑ گڑایا تھا، اور منہا کا دل کیا سمی پھٹے اور وہ اس میں ایسے دفن ہو جائے کہ اب قیامت کے دن ہی اٹھے۔ میں نے جنا اسے جو تمہاری بہن بن گئی، اٹھا کر باہر پھینکو، اسے 5 منٹ دے رہی ہوں، مجھے یہ لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں، سمجھے تم؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، 2 سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ اور تم جو بھی تمہارا مقصد ہے کہیں اور پورا کرو، میرے بیٹوں سے دور ہو۔ وہ اب آنکھوں میں نفرت چنگاریاں بھر کر اسے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مینو، آہد نے بے حد شرمندگی سے اسے پکارا تھا۔ اس نے سسکی لی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ دونوں بھائیوں کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے بھائی کو دیکھا تھا، تبھی عمر کا سیل بجا تھا۔ ہاں بابا، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اور منہا کے دل میں چند سے کچھ ٹوٹا تھا، یعنی ابھی بھی اس کی میٹنگ اہم تھی۔ آہد اس کو گھر چھوڑا۔ آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ آنسو پہنچتی ایک دم سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جاؤ یار اس کے پیچھے، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا تھا۔ بھائی جان بہتر ہوتا آپ جاتے اس کو چھوڑنے، آہد آہستہ سے بولا تھا۔ نہیں یار، میں اس وقت اس کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، تم جلدی جاؤ اس کے پیچھے، جذباتی ہے بہت۔ اس کے کہنے پر آہد بھاگا تھا۔ بابا انہوں نے میری بہت انسلٹ کی ہے بابا، وہ احسن صاحب کے سینے سے لگی بہت درد سے روتی بول رہی تھی۔ میرا بچہ بس وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ پاس ہی آہد اور سمینہ بیٹھے تھے۔ میں ابھی گھر جا کر 2 ٹوک بات کروں گا اس سے، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولے تھے۔ سمینہ ان کے انداز پر چونکی تھی۔ احسن، انہوں نے انہیں باز رکھنا چاہا۔ سمینہ تم ابھی بھی مجھے روک رہی ہو، وہ خیرت میں انہیں دیکھ کر بولے تھے۔ آہد بہن کو اندر لے جاؤ، وہ آہد سے بولے تھے۔ در حقیقت وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ آہد اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں اندر کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ جب تک میری بات تھی میں سہ گیا، اس عورت کی دی ہوئی ہر تکلیف سہ گیا۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ بھی انہی بچوں کی خاطر سہ گیا، پر بات اب میرے بچوں کی ہے، وہ بچوں پر زور دے کر بولے تھے۔ میرا بیٹا منہ چھپانے والوں میں سے نہیں ہے۔ آج بہت اہم میٹنگ تھی، وہ آفس ہی نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا بابا آنی سے کہنا میں بھاگ نہیں رہا، پر اس وقت میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ کی گڑیا سے کیا نظر ملاؤں گا؟ وہ نظریں جھکائے کہہ رہے تھے۔ مجھے تم سے یا عمر سے کوئی شکایت نہیں ہے احسن، پر میری بیٹی بہت ڈر گئی ہے۔ تم رہینہ کو ابھی مت چھیڑو، میں نہیں چاہتی کہ وہ میری بیٹی کے لیے آگے کوئی مشکلات پیدا کرے۔ سمینہ بائی کی جھکی نظروں کو دیکھ کر دکھ سے بولی تھی۔ اور ہاں، میرے بیٹے سے کہنا کہ شرافت سے کل آئے اور اپنی بیوی کو سنبھالے۔
رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے میری بچی، وہ ماحول کی کثافت دور کرنے کے لیے خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ پھر احسن صاحب کے بہت سمجھانے پر اس کا موڈ بحال ہوا، لیکن عمر ابراہیم کے اس وقت کی خاموشی اور اس وقت نہ آنا اس کے دل کو تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ پھر وہ دوسرے دن آ پہنچا، پر وہ سوتی بن گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس دن وہ یوں ہی نہیں گئی۔ دوسرے دن بھی اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر اماں کو ٹالا۔ وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کو وہ پڑھانے آیا تھا، وہ کمرے میں تھی۔ اس کی آواز سن کر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ جب اماں اس کے کمرے میں آئی، اسے لیٹا پا کر وہ سمجھ گئی کہ وہ 2 دن سے اس سے نہ ملنے کے بہانے کر رہی ہے۔ منہا اس کے سر پر آ کر پکارا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، اٹھو، وہ کب سے آیا بیٹھا ہے، مل لو اس سے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے بولی۔ اماں میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دے، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، اٹھ جاؤ، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ ڈپٹ کر بولی تھی۔ آنی سونے دیں اسے، آپ ٹیبلٹ کھلا دیں، میں کل آؤں گا۔ وہ دروازے پر آ کر بولا تو وہ گہرا سانس بھر کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی آواز پر اس کا دل کیا اٹھ کر بیٹھ جائے، پر وہ دل پر قابو رکھے لیٹی رہی تھی۔ آنی مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں منا لوں گا اسے۔ وہ حسب عادت ان کی پیشانی چوم کر مسکرا کر بولتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس کمرے میں آئی تھی۔ منہا بہت غلط بات ہے، وہ 2 دن سے آ رہا ہے اور تم منہ لپیٹے سو جاتی ہو، اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ خفا سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں بس ان سے ناراض ہوں، وہ ایک دم اٹھ کر روٹے انداز میں بولی تھی۔ بیٹا ایک بار سوچو، اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے باوجود وہ 2 دن سے آ رہا ہے، اس کے بعد سنوارتے نرمی سے بولی تھی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے منہا، اور وہ تمہارا شوہر بھی ہے۔ بیٹا اس رشتے میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں کو بالکل بھی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ جہاں کوئی چیز پریشان کرے اسے ڈسکس کر لینا چاہیے، دلوں میں رکھنے سے فاصلے بڑھتے ہیں۔ وہ ان کی گود میں سرک کر لیٹ گئی۔ محبتوں کی قدر محبتوں سے ہی کرنی چاہیے میری جان، ورنہ محبت روٹنے میں دیر نہیں کرتی۔ اس بات پر اس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ اماں میں کل خود جا کر ان سے بات کر لوں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ چلو اب دوا لو، 2 دن سے بخار ہے تمہیں۔ اماں اب تو ختم ہی ہے نا، آپ کو پتا تو ہے مجھ سے نہیں نگلی جاتی اور منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ وہ صدا کی دوا کھانے کی چھوڑ دی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایک ہی ٹیبلٹ ہے، اٹھو شاباش، وہ منہ بناتے اٹھ گئی تھی۔ کیا کہا ہے تم نے اس یتیم بچی سے؟ وہ ضبط سے بولے تھے، سمینہ کے کہنے پر وہ ساری سچائی چھپانے پر مجبور تھے۔ اپنے بیٹوں کو سمجھا دے ورنہ اس لڑکی کے ساتھ اس سے زیادہ برا کروں گی میں، وہ غصے سے بولی تھی۔ خبردار رہینا، خبردار، اگر آئندہ تم نے اسے کچھ بھی کہا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ انگلی اٹھا کر بولے تھے۔ اب اس 2 ٹکے کی، وہ ان کے انگلی اٹھانے پر آگ بگولا ہوئی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹ گئی۔ بس آگے ایک لفظ نہیں رہی نا، اتنے سالوں سے میں خاموش ہوں، یہ نہ اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کر لو۔ وہ غصے سے چیخے تھے اور ان کے لہجے میں آج ایسا کچھ تھا کہ وہ ٹھٹک کر چپ ہو گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد امتحانات تھے۔ اس کی اور آہد کی آج لاسٹ کلاس تھی۔ اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن اگلے دن وہ صرف اس کو یہ بتانے آئی تھی کہ وہ اسے ناراض نہیں ہے۔ 2 دن سے اس کو دیکھا نہیں تھا، دل اس کو دیکھنے کے لیے الگ بے چین تھا۔ وہ کہاں ہوں گے آہد؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے وہ کونے والی کلاس میں ہوں گے اس وقت، وہ اس کو کہہ کر کلائی پر باندھی گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ تم چلی جاؤ، کوئی ٹیچر نہیں ہوگا، سب اسٹوڈنٹس ہی ہیں وہاں، اور ہماری کلاس میں ابھی 20 منٹ ہیں، وہیں آ جانا، وہ اس سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ سوچ کر اس کی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کس سے کہے اس کو بلانے کو، جب اس کو ہیرا نظر آئی۔ ہیرا اس کو دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ عمر بھائی سے ملنے آئی ہو؟ اس کے مسکرا کر خود سے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا رکو، میں بھیجتی ہوں ان کو۔ وہ مڑ کر کلاس میں چلی گئی۔ سنو، یہ کیوں آئی ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ عمر تک جاتی، لیلا نے اسے بازو سے پکڑ کر روک دیا تھا۔ عمر بھائی کو بلانے کا کہہ رہی ہے، ہیرا نے جواب دیا۔
اور تم عمر کو بلانے چل دی۔ لیلا نے تب کر اس کو دیکھا تھا۔ تو کیا یوں نہیں کہ چوکیدار کو بلانے جاتی؟ وہ بھی جواباً تب کر بولی، کسی کو مت بلاؤ، یہیں کھڑی رہو، یہ خدمت حلق کا شوق کہیں اور پورا کرنا۔ انم تم ذرا عمر کے پاس جا کر اس کا سیل لے آؤ۔ وہ ہیرا کو کہہ کر انم کی طرف مڑی۔ ہاں میں کہوں گی اور وہ اپنے سیل کے ساتھ اپنا دل جگر سب کچھ میرے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی، تم دونوں بے وقوف ہی رہنا ہمیشہ۔ کسی پھپھی چاچی کی بیٹی کا نمبر نکالو اور اس کے پاس پریشان صورت لے جا کر کہو کہ میرا بیلنس ختم ہے اور ایمرجنسی ہے، مجھے یہ نمبر ملا کر دے دیں۔ وہ بائٹ دے کر بولی جہاں وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن لیلا، کوئی لیکن نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کو دھکا دے کر بولی۔ مجبوراً انم دانت پیستے اس کی طرف گئی تھی جہاں وہ اسٹوڈنٹس میں گرا بیٹھا تھا۔ شکل پر بیچارگی تو لاؤ، لیلا پیچھے سے بولی تھی، پھر اندر آتے فیضان کو جلدی سے روکا۔ سنو فیضان، پلیز ایک کام کر دو۔ ہاں بولو۔ وہ رکا تھا۔ باہر وہ جو لڑکی کھڑی ہے نا، فیضان کو ساری بات بتا کر منہا کے پاس بھیج کر اس نے انم کو دیکھا تھا جہاں عمر اپنے سیل سے اس کا نمبر ملا کر اسے دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بس میرا یہ پلان کامیاب ہو جائے، رینا آنٹی میرا آدھا کام تو کر ہی چکی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولتی انم کی طرف متوجہ ہوئی۔ لگی رہو، جو کہ اس کے سیل سے اپنی کسی کزن سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے فیضان کو دیکھا تھا جو منہا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ بیزی ہیں، وہ آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ وہ شائستگی سے بولا تھا، اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کو پیغام دے کر وہ مڑ گیا تھا۔ لیلا کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ خیرا نے تعصب سے لیلا کو دیکھا تھا۔ وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی، آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے بیگ سے موبائل نکالا تھا۔ تبھی لیلا اس سے نظر بچا کر انم کا ہاتھ تھام کر کلاس سے نکل کر دیوار کے پار کھڑی ہوئی تھی جہاں سے منہا اسے دکھ رہی تھی، جو موبائل کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ رکھو رکھو فون رکھو۔ وہ اجلت میں انم کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹ چکی تھی۔ منہا اب کال ملا کر موبائل کان سے لگا چکی تھی۔ لیلا کو جیسے یقین تھا کہ وہ اس کو کال ضرور کرے گی، اور وہی ہوا تھا۔ لیلا کے ہاتھ میں تھاما اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نام منہا پر نظر پڑتی اس نے زہر ہند مسکراہٹ کے ساتھ کال کاٹی تھی۔ پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا جو حیرت سے اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر سے نمبر ملایا۔ اس بار موبائل کو کان پر لگانے کے بجائے اس نے نظروں کے سامنے رکھا تھا۔ واو، انٹرسٹنگ گیم۔ وہ کھل کر ہنستے 3-4 بیلز کے بعد پھر سے کال کاٹ چکی تھی۔ لیلا، اگر انہوں نے اپنی کال ہسٹری چیک کر لی تو؟ انم ڈر کر بولی تھی۔ تو بول دینا، پتہ ہی نہیں چلا تھا، وہ آرام سے بولی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ کال کے ساتھ اس کا مان بھی ٹوٹا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ پھر ایک شکوہ کنہ نظر کلاس پر ڈال کر وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سیل پر پاس ورڈ لگائے، ورنہ پہلی کال کے بعد فون آف کر کے اسے اس کی اوقات یاد کروانی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں انم کو بھی لیلا کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ اب جاؤ اپنے بھائی کو تھینکس کے ساتھ سیل واپس کراؤ۔ اور انم اس دعا کے ساتھ گئی کہ اللہ کرے اسے پتہ نہ چلے۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 8 انمول محبت کی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں انتظار کروں گی۔